السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المجید وقالہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم العادون، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم اور عزیز طلاب، یہ پہلی مرتبہ آپ لوگوں سے میں مخاطب ہوں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ پروردگار عالم ہمارے توفیقات میں اضافہ فرمائے گا، اور ہماری سب سے پہلے یہی دعا رہتی ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور جلد از جلد فرمائے، اور ان چاہنے والوں میں، ان کے سیوں میں، ان سے محبت کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے، آمین ثم آمین۔ جس آئے کریمہ کو میں نے اس درس کے لیے انتخاب کیا ہے، پہلے سے کہ میں اس کا ترجمہ کروں، میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ مسلسل میں دورے میں رہا، کیرلا سے تمل ناڈو اور پھر تمل ناڈو سے جو ہے آندھرا پردیش مسلسل دورے پہ ہوں، تو اس کی وجہ سے طبیعت تھوڑی ناساز ہے۔ میں ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمت دے گا، صحت دے گا، کچھ میں آپ کے خدمات میں عرض کر سکوں۔ دیکھیے، جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر یہاں پر طلاب بھی، اور انسان کی جو سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے بڑا بنے، سب سے اوپر رہے، کامیاب رہے، اور اچھا سے اچھا مقام حاصل کرے۔ ہر ایک کی یہی خواہش رہتی ہے کہ ہمیں بڑا بننا ہے، ہمیں اعلیٰ بننا ہے، اور یہی فطرت انسان بھی ہے کہ ہر انسان کے طبیعت میں خداوند عالم نے ایک لیڈرشپ کا جذبہ دیا ہے۔ اب یہ لیڈرشپ کا جو جذبہ ہے، اب لوگوں پر منحصر ہے وہ کس طریقے سے لیڈرشپ، کن چیز کا لیڈرشپ لے رہا ہے، اچھی چیز میں لے رہا ہے یا برے چیزوں میں لے رہا ہے۔ آدمی بڑا آدمی بننے کے لیے کبھی وہ کوشش کرتا ہے کہ دولت حاصل کر لے، کبھی یہ کوشش کرتا ہے کہ اچھا مقام حاصل کر لے، کبھی یہ کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم اپنے قریہ، اپنی بستی، اپنے ملک میں بڑا آدمی بن جائے، یا نہیں تو کم سے کم اپنے خاندان کا وہ بڑا بن جائے۔ اور جیسا بہت ہی مشہور ہے، کہنے والے نے یہ بھی کہہ دیا، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو پہلے سے کہ میں اپنی تقریر کو جاری رکھوں، آپ لوگوں کو میری آواز سے ٹھیک سے آ رہی ہے نا؟ اگر آ رہی ہے تو ایک سال بعد کر دیجیے۔ ہاں، ہمارا یہی عنوان رہا ہے کہ بھئی انسان کو کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسا بڑا آدمی بننا ہے، اور کیسے وہ اپنا مقام کو حاصل کرنا ہے، لیکن اچھی چیزوں میں۔ دیکھیں، طالب علم زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کرتا ہے کہ بھئی وہ ایک مسجد کا امام بن جائے، کیونکہ لفظ امام بھی کیا ہے، لیڈر ہے، اور دنیاوی معاملے میں کیا ہے کہ بندہ بنتا ہے کہ بھئی وہ کسی آرگنائزیشن کا بڑا آدمی بن گیا، اور وہ کوئی آ کر کسی آفس میں جو ہے مینیجر بن گیا، یا نہیں تو اپنے کمپنی کا بہت بڑا وہ جو ہے سی ای او ہو گیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر آدمی کی ایک ایک الگ الگ خواہش رہتی ہے، لیکن وہ مقام کو حاصل کرنے کے لیے، وہ پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ جد و جہد کرے۔ پہلی چیز تو یہی دیکھنا ہے کہ ہمیں جو بڑا بننا ہے، جو بڑا بننا اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرنا کیا ہے۔
اور ایسا کہتے ہیں کہ سورہ عمران کی 139 والی آیت میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس میں 3 چیزیں ہمیں معلوم ہوا. وَلَا تَهِنُوا، سستی مت کرو، لیزینس مت کرو. اگر آپ سستی کریں گے تو مولا فرماتے ہیں کہ جو کاہلی کرتا ہے وہ اپنا حق حاصل نہیں کر سکتا. کاہلی جو ہے انسان کو تباہ کرتی ہے. یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ جو کاہل ہے وہ جہنمی ہے. تو سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ، ایک انسان کا کاہل ہونے سے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم رسید ہو؟ تو رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو انسان دنیا کے معاملے میں جو نتیجے یہیں پر مل جاتے ہیں، یہاں پر وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. یہاں پر اگر انسان آج کرے تو ابھی اس کا صلہ مل جاتا ہے، اب کرے ابھی اس کا سلسلہ مل جاتا ہے، ابھی محنت کرے تو ابھی اس کا پیمنٹ مل جاتا ہے. تب بھی اگرچہ وہ اپنا مقام حاصل نہیں کر رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد، اس کے بعد جب قیامت برپا ہوگی، پھر قیامت میں اس کے بعد نتیجہ جنت یا دوزخ دی جائے گی. دنیاوی معاملے میں جو انسان کاہلی کرے، جو ابھی اس کا فائدہ ملنے والا ہے، تو پھر کیسے وہ جا کر جو ہے وہ جنت کے لیے کام کرے گا؟ تو پہلی بات ولا تہنوا، سستی مت کرو. اگر تم سستی کرو گے، پہلا پیرامیٹر یہ ہے، اگر تم سستی کرو گے وہ انتم العالون کا مقام حاصل نہیں کر سکتے. اللہ خود چاہتا ہے کہ تمہارے طبیعت کے اندر لیڈرشپ ہو. خدا خود یہ چاہتا ہے کہ تم اعلیٰ پوزیشن ہو، اس لیے کہ اللہ بھی اعلیٰ ہے، اللہ بھی اعلیٰ ہے. اگر میری وائس ایکو ہو رہی، کسی بندہ بتا رہا، چونکہ جہاں پر میں ہوں، کیونکہ میں خود یہاں پر بحثت مہمان ہوں، تو جہاں تک میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں. ابھی آپ لوگوں کی وائس آپ کا میسج صحیح سے پہنچ رہا ہے ہم لوگ تک. اچھی بات ہے، چلیے بہت اچھی بات ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. تو کہنے والی بات یہی ہے، کہنے والی بات یہ ہے کہ پہلا چیز جو ہمیں، جس بات کا ہمیں خیال کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ سستی کو چھوڑنا ہے، کاہلی کو چھوڑنا ہے. نمبر 1، ولا تحزن، ڈو ناٹ فیئر، ڈرو مت. جو انسان ڈر جاتا ہے، وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا. کئی جگہوں پر ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جیت آپ کی یقینی ہے، لیکن ایک ذہن میں بات چلتی رہتی ہے کہ کیا میں واقعی کامیاب ہو جاؤں گا، کیا میں یہ کر سکوں گا. یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے. موٹیویشن کے سلسلے میں کتنی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن قرآن دیکھیے کتنا بہترین اچھے انداز میں موٹیویٹ کرا رہا ہے کہ انتم العالون، ہم نے ہمیں تمہیں اعلیٰ بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اعلیٰ ہی رہیں. آپ کو چاہیے کہ سب سے آگے رہیں، آپ کا مقصد حاصل کریں. تقویٰ کا معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی کی غلامی کریں. تقویٰ کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے پیچھے رہیں. تقویٰ کا معنی یہ نہیں کہ آپ غربت میں رہیں. تقویٰ کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے معاملے میں جھک کر رہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ خود اعلیٰ ہے، اور اس نے علی والوں میں سے ہمیں بنایا. ہمارا لیڈر خود علی ہے. خداوند عالم نے ہمیں کامیاب بنایا ہے. ہمیں صرف کرنا یہ ہے کہ خداوند عالم نے اشرف المخلوقات جو بنایا ہے اسے مینٹین کرنا ہے. اور اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے خدا صرف یہ نہیں کہتا ہے کہ تو انتم العالون کہہ کر بات نہیں ختم کیا، ولا تہنوا، کاہلی مت کرو، بلکہ کوشش کرو. ولا تحزن، جو ڈرا وہ مرا. ڈرنے کی بات نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی بات نہیں ہے.
اگر آپ کے پاس ایبلٹی ہے، اگر آپ کے پاس ایبلٹی ہے، کیونکہ کوالٹی آلویز ونس، جو انسان کے پاس کوالٹی ہوتی ہے بے شک وہ کامیاب ہوتا ہے. تو دو چیزیں تو ہمیں معلوم ہو گئی، دو چیزیں تو معلوم ہو گئی، کاہلی نہیں کرنا ہے اور ڈرنا نہیں ہے. اس لیے کہ جو ڈر گیا وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکا. اب جب معاملہ یہاں تک آ گیا ہے، اور تیسری والی بات یہ ہے ان کنتم مومنین، کامیاب ہو جانا کمال نہیں ہے. بڑی آرگنائزیشن کا آپ CEO بننا بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑی پوزیشنوں کو حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھیے بات کیسے ٹرن ہو گئی ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے آدمی بن گئے، کمال یہ نہیں ہے کہ آپ بہت کچھ حاصل کر لیا، دولت کے معاملے میں آپ نے حاصل کر لیا، پوزیشن کے معاملے میں آپ نے حاصل کر لیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پیرامیٹر کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اب پوری بات یہاں سے بدل گئی. انہیں کامیابی اسی کے لیے ہے اور اعلیٰ پن ہونا بھی اسی کے لیے ہے، اچھی پوزیشن حاصل کرنا بھی انہی لوگوں کے لیے ہے. کون ہے؟ ان کنتم مومنین، مومنین کے لیے. یعنی اگر مومن ہو وہی اعلیٰ ہے. ان کنتم مومنین جب آپ پڑھیں گے ہو نہ ہو آپ کو وہ آیت ضرور یاد آئے گی. کون سی والی آیت ہے؟ امام زمانہ کے سلسلے میں کوئی مجھے بتا سکتا ہے جو آیت ہے امام زمانہ کے سلسلے میں جو بہت ہی مشہور آیت ہے؟ کوئی ہے اس میں مجھے بتا سکتا ہے؟ بولیے. Is anybody want to try? The ayah Karima which related with Imam Zamana Ajjalallahu Ta'ala Farjah Sharif. کوئی ہے جو مجھے اس آیہ کریمہ کو بتا؟ سورہ بقرہ میں ہے لیکن مجھے وہ یاد نہیں ہے. سورہ بقرہ میں نہیں ہے، سورہ ہود میں ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اللہ کا جو باقی ہے، اللہ کا جو باقی ہے، خیر لکم، وہ تمہارے لیے خیر ہے. ہم تو خیر کے ماننے والے ہیں نا، ہم تو خیر کے ماننے والے ہیں. یہاں تک کہ جنازے کی نماز میں بھی ہم یہی کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ خیر تھا، خیر پہ مرا. تو لہٰذا ان کنتم مومنین یعنی کہ مومنین کے لیے خیر ہے. اسی طریقے سے وہ انتم العالون کہاں کے لیے؟ ان کنتم مومنین، مومنین کے لیے ہے کہ آپ کو بڑا آدمی بھی بننا ہے، آپ کو رتبہ بھی حاصل کرنا ہے، آپ کو پوزیشن بھی حاصل کرنا ہے. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر مومن ہے تو پھر یوں سمجھے کہ نور علی نور ہے. مختصر سی یہ تقریر تھی، عرض تھے آپ کی خدمات میں. ہم نے عرض کیا، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں اس سلسلے میں کچھ سوال ہو تو کہیے، کہ اگر بندہ جواب دے سکے تو انشاءاللہ ہم ضرور بتائیں گے. جی کسی کو کوئی سوال ہے تو سوال پوچھ لیں. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آقا امام زمانہ کی معرفت کیسے حاصل کرنا ہے؟ ہاں، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سلسلے میں معرفت حاصل کرنا بہت اچھا سوال ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ دا کوسچن. لیکن اگر آپ لوگ جو موضوع کے سلسلے میں آپ کو میں تقریر کر رہا تھا، اگر کوئی اس میں سوال ہو تو ضرور بتائیے گا. جی یہی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم کوشش کریں. پہلے تو ہمیں یہ ہے کہ ہم سستی کاہلی سے ہمیں دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے پہلے تو اپنی سستی کاہلی دور کرو. جب آپ وہ سستی کاہلی دور کر لو تو اس وقت آپ مومن بننے کی کوشش کرو. لیکن اب یہ بتائیے کہ مومن اور یہ کس طرح بنا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارے اندر صفات ہونی چاہیے کہ ہم مومن کہلانے کے قابل ہو جائیں؟ مومن بننے کے ہاں، عمل جو چیز بتائی جاتی ہے نا کہ بھی عمل کے ذریعے سے، لیکن اس سے بھی جو پہلی والی بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو پاک رکھے. دیکھیں جب آپ کا ظرف پاک ہوگا نا تو اس کے اندر جو علم حاصل ہوگا
وہ بھی پاک لے کے جائے گا. جیسے کہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ علم وہ ہے جو اچھے راستے پہ بھی لے کر جاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے. بشرطے کہ آپ کا جو ظرف ہے، آپ کی جو کیپیسٹی ہے وہ پاک ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ نے پانی لیا اور کسی بکیٹ میں آپ نے ڈالا، اگر بکیٹ پہلے ہی سے اگر نجیس ہو تو آپ اس میں جب پانی ڈالیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بکیٹ نجیس تھی، آنے والا پانی سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تزکیہ نفس کا ہونا ضروری ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی نیتوں کو پاک رکھے اور جو کچھ بھی کرے عند اللہ کرے. اور جب آپ عند اللہ کریں گے نا، للہ کی پوزیشن پہ جب آپ جائیں گے، جو کچھ بھی مجھے کرنا ہے، جیسے کہتے ہیں نا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ للہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے انسان کو مومن بننے کے لیے. اور جب آپ مومن بن جائیں گے تو امام زمانہ کی معرفت کا جو سلسلہ ہے ضرور بضرور اس سلسلے میں توفیق دے گا کہ انسان کو امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے وہی ہے کہ جیسے من ماتا ورم یعرف امام زمانہ، جاننے کے لیے کوشش کریں کہ اپنا نفس کو پاک رکھے، اپنے نیتوں کو پاک رکھے، للہ ہی کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کریں، چاہے وہ کام چھوٹا ہو چاہے وہ کام بڑا ہو. اور کوئی سوال ہے؟ کوئی اور سوال ہے کسی کا؟ نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے. آپ نے اتنا اچھا درس دیا، ہم کو اللہ مولا قبول کرے اور بہت ہی اچھا ہم لوگوں کو آپ نے درس دیا. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا آپ کا درس تھا ماشاء اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو، امام زمانہ کے سائے میں رہے ہمیشہ. اجل اللہ تعالی. ہم سب کے لیے دعا کریے گا کہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین انشاءاللہ ثم آمین. السلام علیکم آبا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب میرا یہ سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کاہلی کو دور کریں، جی اکثر کر کے ہم یہ مطلب کوشش کرتے ہیں کہ ہم کام تو سوچتے ہیں کہ یہ کام ہم کر لیں انشاءاللہ ہو جائے گا یا ہو جائے گا، لیکن ہم کرنے تو سوچتے ہیں کہ وہ کام ہو نہیں پاتا ہے اور وہ کام میرا ڈیلے ہو جاتا ہے کئی بار ایسا. تو ہم اس چیز کو روکنے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے آپ نے واقعی بہترین سوال کیا ہے. آپ کا اس بہترین سوال کے سلسلے میں آپ کو تحفے میں ہم سب کے توفیقات کے سلسلے میں، خاص کر آپ کی توفیقات کے سلسلے میں ہم سب مل کر ایک باوات طلبات کریں گے. یعنی سوال آپ کا واقعی اتنا بہترین ہے کہ اب رہا معاملہ کہ کاہلی کیسے دور کریں. سب سے پہلے تو مولانا ایک کوشچن اسی میں ایڈ کرتی ہوں کہ اصل میں کاہلی ہے کیا چیز. یہ سب سے پہلے بات ہے کہ ہم کاہلی کی پہلے ڈیفینیشن کریں تو صحیح. کاہلی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ ہے؟ کون سی چیز کاہلی میں آتی ہے؟ جی ہاں، بعض اوقات دل نہیں چاہ رہا ہوتا، بعض اوقات ویسے نہیں. جی صحیح بات. دیکھیے کاہلی کیا ہے اور کیوں آتی ہے اور اسے کیسے دفع کر سکتے ہیں، یہی ہے نا سوال. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو کاہلی وہاں پر آتی ہے جہاں پر انسان کا اپنا ہدف، اپنا مقصد اور اپنی خواہشیں بہت ہی چھوٹے ہوں. اسی لیے کہا جاتا ہے تھنک بگ. دیکھیے اگر فار ایگزامپل اگر آپ کوئی چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، موٹیویٹ کیا کرتی ہے کہ ہاں کرنا ہے، ہاں کرنا ہے. یہ جس چیز میں آپ کانسنٹریٹ کریں گے کہ بھی مثال کے طور پر مجھے سی اے بننا ہی ہے اور آپ کو معلوم ہے، اس کا نتیجہ معلوم ہے کہ میں اگر سی اے کر لیا، فار ایگزامپل اگر آپ نے آئی ٹی میں آپ نے کچھ اچھا مقام لے لیا، اس وقت تک کاہلی آپ کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ آپ کا اپنا خواہش جو ہے وہ چھوٹا رکھے گی. جب آپ کا ہدف بہت چھوٹا ہوگا نا، آپ کا ایم بہت چھوٹا ہوگا نا،
جیسے جیسے آپ کا ہدف چھوٹا رہے گا ویسے ویسے آپ کی کاہلی بڑھتی جائے گی. انہیں انورس پوزیشن ہے یہ دونوں بھی. آپ کی کاہلی بڑھتی جائے گی جبکہ آپ کا ہدف چھوٹا ہوگا. جب آپ کا ہدف بڑا ہوگا تو کاہلی چھوٹی ہوتی جائے گی. تو انسان کو چاہیے کہ اندر ایک خواہش رکھے, تمنا رکھے. یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے بھائی جنت کو بھی رکھا ہے کہ موٹیویٹ کرنے کے لیے. دیکھیں جنت میں ایسے باغات ہیں, جنت میں ایسے ایسے مقامات ہیں, جنت میں حوریں ہیں, جنت میں جو ہے نا دریا ہے, دودھ کی دریا ہے, ایسے انعامات ہیں. یہ نعمتوں کا ذکر کر کے خداوند عالم موٹیویٹ کرتا ہے. یا تو انسان کاہلی کرتا ہے, اس وقت کرتا ہے جبکہ وہ موٹیویٹ نہ ہو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ولا تحزن, یعنی ڈرتا ہے کسی کام کو کرنے کے. جب تک آپ اپنا ہدف کو نہیں بڑھائیں گے, جب تک آپ کے مقصد کو نہیں بڑھائیں گے, جب تک آپ کی سوچ بڑی نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ کو کاہلی آپ پر حاوی رہے گی, آپ پر مغلوب رہے گی. تو لہذا چاہیے کہ انسان اپنا ایم بڑا کرے, اپنا مقصد بڑا کرے, تو خود بخود آپ کی کاہلی بھی جو ہے دور ہوتی جائے. ہوپ آئی آنسرڈ دی کوسچن. اپنے نفس پہ کنٹرول بھی کرے کہ مطلب وہ جو ہے نفس کے کنٹرول کرنے کے بعد ہی تب جو ہے کر سکتا ہے انسان, کامیاب ہو سکتا ہے. ہاں ظاہر سے انسان کو کنٹرول تو آپ جو بتا رہے ہیں صحیح بات ہے کہ انسان کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ نے مجھے آیت بتائی تھی سورہ ہود کی نمبر کون سا تھا؟ 86 ہے. 86 ہے. اگر ہم نے نا امام کی امامت کے بارے میں جو سورہ بقرہ میں آیت آئی ہے 148, اس کے بارے میں بتایا تھا. آپ یا تو مجھے آیت پڑھ دیں, یاد نہیں آ رہا ہے وہ کون سے مطلب آیت نمبر 48 ہے اگر سورہ بقرہ کی, لیکن آپ نے جو بتایا سورہ ہود. ہاں شکریہ. اوکے. اور کوئی؟ اور چلیے شاید ہم اب اسی پر اجازت لیں گے آپ لوگوں سے. انشاءاللہ تعالی ہم یہی دعا کریں گے کہ اس خلیل سے دعا کو, اس خلیل سے عبادت کو قبول فرمائے, اور پھر ہم یہی ہماری میں اضافہ فرمائے, ہماری کاہلی اور ہمارے مقصد کو حاصل کرنے کے سلسلے میں خداوند عالم ہمیں ہمت دے. اور سب سے بڑی دعا اور سب سے پہلی دعا یہی ہے, جیسا میں اکثر کہتا ہوں کہ وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرد شریف کا ظہور جلد از جلد ہو, اور ہم اس قابل ہو جائے کہ امام کے انصار میں ہمارا شمار ہو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم, وہ وقت آ چکا ہے جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یا لیتنی کنت معکم, کاش ہم کربلا میں ہوتے. آج وہ دور چل رہا ہے جو امام کے دور میں نصرت کا دور چل رہا ہے. تو لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا قابل بنا دے کہ ہمارا شمار امام زمانہ کے انصار میں شمار ہو. اللہم تقبل منا انک انت السمیع. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کربلا تو آج شکریہ, بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا سے آپ کو سلامت رکھے. خدا حافظ.